الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے ہمراہ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنایا. مطلب تورات شریف موسیٰ علیہ السلام جو اتری اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا. مطلب وزیر کہا ہے یہاں پر کہا گیا ہے ان کا بوجھ ہلکا کرنے والا, ان کا بوجھ اٹھانے والا موسیٰ علیہ السلام کا. یہ بھی نبی تھے لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام رسول تھے. ان کے اوپر تورات شریف اتری تھی. ان کی دعا کے بعد اللہ رب العزت نے ہارون علیہ السلام کو ان کے بھائی کو ان کا ساتھی بنایا, نبی بنا کے, اور کہہ دیا کہ تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جو ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں, آل فرعون کی طرف. کیونکہ وہ اپنے آپ کو معاذ اللہ خدا کہتا تھا فرعون. اللہ رب العزت نے انہیں وہاں بھیجا جس سے اس پہ حجت قائم ہو جائے, کیونکہ اللہ کسی کو بھی بنا دین کی دعوت پہنچائے عذاب نہیں بھیجتا. حجت ضروری تھی کہ اگر وہ اس کی قسمت میں ہدایت ہوتی تو وہ مل جاتی نبیوں کے ذریعے. اگر اس نے انکار کر دیا نبیوں کا تو اس کے بعد پھر عذاب آنے. یہاں اسی کا ذکر ہے اور کہہ دیا کہ تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جو ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں, یعنی آل فرعون. اور پھر ہم نے انہیں بالکل ہی پامال کر دیا, مطلب ختم کر دیا بالکل, کیونکہ ہدایت انہوں نے قبول نہیں کی, نبیوں کو جھٹلایا اور مارنے پہ پردے ہو گئے. ان کے پیچھے اس طرح سے لگے کہ ختم کر دیں. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے تو پھر انہیں ڈبو کے اللہ رب العزت نے ختم کر دیا. اور قوم نوح نے بھی جب رسولوں کو جھوٹا کہا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا. نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا, لیکن یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ قوم نوح نے بھی جب رسولوں کو جھوٹا کہا. مطلب ایک رسول کو جھٹلانے کا مطلب تمام رسولوں کو جھٹلانا ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی رسول آئے وہ پچھلے رسولوں کی بات لے کے آئے, پچھلے رسولوں کے قصے لے کے آئے. ان کی کتابوں میں پچھلے رسول جیسے کلام پاک میں پچھلے تمام انبیاء کے قصے آپ کو ملتے ہیں. اسی طرح سے نوح علیہ السلام جب آئے تو ان سے پچھلے انبیاء کے قصے ان کی کتابوں میں. تو نوح علیہ السلام کا انکار, ان کی کتاب کا انکار, مطلب تمام رسولوں کا انکار. یہاں اللہ نے اسی بات کو دہرایا اور قوم نوح نے جب رسولوں کو جھوٹا کہا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا, مطلب ڈبو دیا, اور لوگوں کے لیے انہیں نشانی عبرت بنا دیا. اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. مطلب آخرت میں جو عذاب ہے وہ دردناک عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ظالم ہوں گے. اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے اور کفر ہے. اور عادیوں اور سمودیوں اور کنویں والوں کو اور ان کے درمیان کی بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا. یہاں عادی اور سمودیوں کا تو ذکر پہلے بھی قرآن میں آیا ہے, یہ ایسی قومیں تھیں جن پہ اللہ کا عذاب آیا. لیکن کنویں والوں کا ذکر یہاں پہ اللہ نے کیا ہے. یہی جگہ ہے شاید کوئی قوم ہو جس نے اپنے نبی کو کنویں میں ڈال کے مار ڈالا ہو, لیکن اس کے بارے میں نہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واضح ہدایت ملتی ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی واقعہ ملتا ہے. تو یہ متشابہات میں سے ہے, اس میں پکی خبر اس کے بارے میں کوئی نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے تو ہمیں یقین ہے کہ اس طرح کی کوئی قوم ہوئی ہوگی اور ان کے درمیان کی بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا. مطلب ان کے بیچ میں جو بھی امتیں آئی اگر وہ انکاری ہوئے تو انہیں ہلاک کر دیا. اور ہم نے ان کے سامنے مثالیں بیان کی
ایک کو بالکل ہی تباہ برباد کر دیا، پھر ہر ایک کو بالکل ہی تباہ برباد، مطلب اپنے اپنے وقت پہ اللہ رب العزت نے دلیلیں معجزے نبیوں کے ساتھ بھیجتے رہا، لیکن جو منع کرتے رہے، مطلب اتمام حجت کے بعد جن لوگوں نے انکار کر دیا، حجت اللہ رب العزت نے پوری کر دی، اس کے بعد پھر عذاب بھیجا۔ میں نے آپ کو بتایا اللہ کی سنت نہیں ہے کہ وہ کسی بستی پہ، کسی قوم پہ، کسی علاقے پہ عذاب بھیجے جب تک وہاں دین کی دعوت نہ پہنچ جائے۔ کلام پاک میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ بات کی ہے کہ میں نے ہر علاقے میں، ہر قوم میں، ہر زبان میں نبی بھیجے۔ اس کا مطلب ہندوستان میں بھی نبی ضرور آئے ہوں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے، کتنا پہلے آئے یہ تو کنفرم نہیں ہے، لیکن آئے ضرور ہوں گے۔ جب اللہ نے ایک بات کلیم کی ہے قرآن میں تو لازمی بات ہے کہ اللہ کی کلام کا ایک ایک لفظ سچا ہے۔ کہ میں نے ہر قوم میں نبی بھیجے تو ضروری بات ہے کہ ہندوستان میں بھی نبی آئے۔ وَلَقَدْ آتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ أَن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ آگے فرمایا اللہ رب العزت نے، یہ لوگ اس بستی کے پاس سے بھی آتے جاتے ہیں جن پر بری طرح سے بارش برسائی گئی، مطلب لوط علیہ السلام کی قوم پہ جب بارش برسائی گئی پتھروں کی، اسے اللہ نے بری بارش کہا ہے۔ اور وہ شام اور فلسطین کے راستے میں جب یہ مدینہ یا مکے کی طرف آتے ہیں ادھر سے لوگ، تو راستے میں یہ وادی پڑتی ہیں، تو اللہ رب العزت نشاندہی کر رہے ہیں کہ ایسی بستی تمہارے راستے میں پڑتی ہے جس سے دیکھ کے تمہیں عبرت ہونی چاہیے کہ وہاں اللہ کا عذاب آیا ہے۔ اور بری بارش اس لیے کہا گیا کہ پہلے اس زمین کو پلٹ دیا گیا تھا، لوط علیہ السلام کی قوم کو جب ختم کیا اللہ رب العزت نے، اوپر سے پھر بارش ہوئی پتھروں کی۔ تو یہاں وہی بات یہ ہے، یہ لوگ اس بستی کے پاس سے بھی آتے جاتے ہیں جس پر بری طرح سے بارش برسائی گئی، کیا یہ پھر بھی اسے دیکھتے نہیں؟ مطلب ان کے قافلے آتے جاتے ہیں، کیا یہ پھر بھی عبرت نہیں حاصل کرتے؟ انہیں یاد نہیں ہے کہ اس طرح سے بستیوں کو ختم کیا اللہ رب العزت نے؟ حقیقت یہ ہے کہ انہیں مر کر جی اٹھنے کی امید ہی نہیں، مطلب یہ آخرت کی انکاری ہیں، انہیں امید نہیں ہے کہ ہم نے یہاں کے بعد بھی دوسری زندگی میں ہمارا حساب کتاب ہوگا، ہمیں وہاں اٹھایا جائے گا، اللہ کو ہم نے اپنے اکاؤنٹ دکھانے ہیں، وہاں ہمارے سے حساب کتاب ہوگا۔ اس بات کا انہیں یقین ہی نہیں ہے، مطلب مر کے جی اٹھنے کا انہیں یقین ہے۔ اور تمہیں جب کبھی دیکھتے ہیں تم سے مسخرہ بند کرنے لگتے ہیں کہ کیا یہی وہ شخص ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے مذاق اڑاتے تھے معاذ اللہ جو مکے کے لوگ تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اگر گزر رہے ہیں تو اس طرح سے فخر یہ کرتے تھے، یہ ہیں وہ جنہیں اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، یہ ہیں وہ جو ہمارے معبودوں کا انکار کرتے ہیں۔ مطلب بالکل اس طرح سے جیسے آپ لوگ کسی دیوانے کا مذاق اڑاتے ہو معاذ اللہ، اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ٹائم مذاق اڑایا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے تھے اور ان لوگوں کی باتوں کو برداشت کرتے تھے۔ آگے فرمایا، وہ تو کہیے کہ ہم اس پر جمے رہے، ورنہ انہوں نے تو ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے یہ کفار کہ ہم اپنے معبودوں پہ ڈٹے رہے، ہم اپنے دین پہ، اپنے کفر پہ ڈٹے رہے، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کہ انہوں نے تو ہمیں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی کہ ہم اپنے معبودوں سے ہٹ جائیں، ایسی ایسی باتیں ہمیں سناتے تھے، یہ تو ہم پکے تھے اپنے معاملے میں۔ آگے فرمایا، اور یہ جب عذابوں کو دیکھیں گے تو انہیں صاف معلوم ہو جائے گا کہ پوری طرح راہ سے بھٹکا ہوا کون تھا۔ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ بات کہی کہ جب یہ دیکھیں گے عذابوں کو، مطلب ہمارے جو معبود ہیں، جھوٹے معبود جو ان کی نظر میں تو سچے تھے، ان کی طرف سے جب کوئی مصیبتیں، کوئی پریشانیاں آئیں گی ان کے اوپر، تب انہیں معلوم ہوگا کہ پوری طرح سے بھٹکا ہوا کون ہے۔ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھٹکے ہوئے ہیں یا ہمیں بھٹکا ہوا کہتے ہیں۔ آگے فرمایا، کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں؟ کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ مطلب معبود بنا دیکھے
اور بنا سوچے سمجھے اپنے نفس کی خواہشوں کو پورا کرنا، یہ بنا دیکھے کہ ہم حلال کما رہے ہیں حرام کما رہے ہیں، یہ دیکھے بنا کہ ہمارا آخرت میں کیا بنے گا، یہ دیکھے بنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سلسلہ تھا، کیا ان کی سنتیں ہیں، کس طرح سے وہ زندگی گزار کے گئے، کیا ہمیں حکم دیے گئے، کیا ہمیں کرنا ہے، کس سے روک کے گئے، اسے دیکھے بنا جانوروں والی زندگی گزارنا اپنے نفس کو معبود بنانے جیسا ہے۔ یہ صرف یہ نہیں ہو سکتا، شرک صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بتوں کے آگے بیٹھے، بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ ہم اپنے نفس کی خواہشوں کو پورا کریں۔ جس طرح سے ہمارا نفس ہمیں یہ کہے کہ یہ کام کرنا ہے، چاہے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہو، تو اس کا مطلب ہمیں جن کا کہنا ماننا ہے اللہ اور اس کے رسول کا، ان کا کہنا ماننے کی بجائے ہم اپنے نفس کا کہنا مانیں گے، تو لازمی نفس ہمارا معبود ہوا۔ اسی بات کو اللہ نے یہاں کوٹ کیا ہے کہ کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں۔ آج پوری امت کا حال یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی دھجی اڑائے ہوئے ہیں اور اپنی مرضی کی زندگی جیتے ہیں۔ حلال کو حرام، حرام کو حلال ہم نے بنایا ہوا ہے۔ یہ بہت سوچنے کا مقام ہے۔ یا کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ مطلب ہم خوش فہمی میں ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں ہمیں شفاعت ہو جائے گی، جبکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ اپنے رسول کو، کہ جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، کہ کیا قیامت میں آپ ان کے ذمہ دار ہوں گے؟ اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں تو واقعی کیا ہم اس قابل ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے؟ ہم جیسے چور، زانی، دھوکے باز، جھوٹے، بہن بھائیوں کا حق مارنے والے، ماں باپ کی بے حرمتی کرنے والے، پڑوسیوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے، کیا واقعی اس قابل ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پا سکیں؟ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنے کا مقام ہے قرآن کا۔ آگے فرمایا، کیا آپ اسی خیال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے سمجھتے ہیں؟ وہ تو نیرے چوپاؤں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ سننے نہیں آتے آپ کو، بلکہ نہ یہ سنتے ہیں نہ یہ سناتے ہیں، بلکہ یہ اس لیے آتے ہیں کہ جس سے کہ اپنے جو جھوٹے ان کے عوام، ان کے ساتھی ہیں، ان میں اپنا روپ جھاڑ سکیں کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاتے ہیں، ہم نے دیکھ لیا، کچھ نہیں ہے، ہم نے بیٹھ کے دیکھ لیا، وہاں پہ جا کے الٹی سیدھی باتیں اڑاتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ہم ان کی محفلوں میں گئے، ہم نے وہاں کوشش بھی کی، لیکن ہماری کچھ نہیں سمجھ میں آیا، کچھ نہیں ہے، سب جھوٹا معاملہ ہے معاذ اللہ۔ تو اللہ نے وہی بات یہاں کوٹ کی ہے کہ کیا آپ اسی خیال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے سمجھتے ہیں؟ بالکل نہیں سنتے سمجھتے، بلکہ آپ سمجھ رہے کہ یہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی بات سن رہے ہیں۔ وہ تو نیرے چوپاؤں جیسے ہیں، مطلب کھایا پیا اور مر گئے۔ ان کی اللہ کی نظر میں اتنی بھی وقت نہیں ہے جیسے چوپائے، بلکہ ان سے بھی بدتر۔ آگے فرمایا بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے، ان سے بھی زیادہ بدتر۔ قرآن میں جگہ جگہ یہ بات کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت میں تمام تر جانوروں کا ختم کر دیا جائے گا، ان کا کوئی حساب نہیں، لیکن انسان کا حساب ہوگا۔ جو لوگ اللہ اس کے رسول کے احکام پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچیں گے وہ کامیاب لوگ ہیں، اور جو واقعی اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پہنچیں گے وہ جہنمی ہیں۔ اس حساب سے جانوروں کو تو نہ تو اجر ملنا اور نہ ان کی پکڑ ہوگی۔ اس حساب سے جانور ہم سے بہتر ہیں اگر خدا نہ خواستہ ہمارے خلاف فیصلہ اوپر ہو جاتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طُهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاصِيَ كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ آگے فرمایا اللہ رب العزت نے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے سائے کو کس طرح پھیلا دیا ہے؟ مطلب جو سائے ہوتے ہیں، جو آپ صبح کو جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے، جب تک سورج صحیح طرح سے نہیں نکلتا، ایک عجیب و غریب سایہ آپ کو ملتا ہے جس میں آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ مطلب ان سائے چھوٹا بڑا کرنے میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، صبح صادق سے لے کے سورج طلوع ہونے تک، اور پھر جب تک دھوپ نکلتی ہے اس کے ساتھ ساتھ سائے چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں۔
یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی کہ آپ کے رب نے ساؤں کو کس طرح سے پھیلا دیا. اگر چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا ہی کر دیتا, مطلب ہمیشہ سایہ ہی رہتا. اگر اللہ چاہے تو سورج کو اس کے کام سے ہٹا دے, کن فیکون میں اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور اگر سورج اپنے کام سے ہٹ جائے تو لازمی بات ہے کہ دھوپ نہیں ہوگی, مستقل سایہ سایہ ہوگا. لیکن اس طرح سے زندگی مشکل ہو جائے گی کیونکہ دھوپ کی بھی ضرورت ہے اور سایہ کی بھی ضرورت ہے. پھر ہم نے آفتاب کو اس پر دلیل بنایا, مطلب سورج کے گھٹنے بڑھنے سے سائے چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں, یہ دلیل. مطلب اللہ کی ہر کام میں نشانی ہے, ہر جتنی بھی کاریگری ہے اللہ کی, ہر کاریگری میں اللہ کی نشانی ہے. پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ لیا, مطلب رات ہو جاتی ہے. سائے کو جتنے بھی سائے ہوتے ہیں اللہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں تو رات ہو جاتی ہے. اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا اور نیند کو راحت بنائی اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت, مطلب سونے کے لیے سکون کے لیے اللہ رب العزت نے رات بنائی اور دن کے بارے میں کہا کہ میں نے یہ اٹھ کھڑے ہونے کے وقت بنایا تاکہ کام کاج کر سکو. آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دیر رات تک گھروں کے باہر رہتے ہیں. جو شیطانوں کے نکلنے کا ٹائم ہے اسی ٹائم ہم بھی گھروں سے نکلتے ہیں, اور صبح کے ٹائم جب فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اس ٹائم ہم سو رہے ہوتے ہیں. پورا نظام بدل چکا. آپ اپنی مسجدوں میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دن میں جو پوری مسجدیں بھری رہتی ہیں صبح کو 1 صف آدھی صف یا 1.5 صف. اس سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ جو ہمارے جاگنے کا وقت ہے, جو روزی بٹنے کا, جو رحمت کا, برکت کا, اللہ کی طرف سے فضل کا وقت ہے, جس ٹائم فرشتے اترتے ہیں اس ٹائم ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں. پوری امت کا حال اس ٹائم یہ ہے. آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ آج جو ہمارا حال ہے وہ آزمائش ہے, کیونکہ مستقل کبیرہ صغیرہ گناہ کرتے رہیں گے تو وہ کبیرہ بن جائیں گے, اور مستقل کبیرہ گناہ اگر ہوتے رہیں گے تو لازمی بات ہے پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. آج ہم عذاب میں پکڑے ہوئے ہیں. اتنے کروڑوں اربوں لوگ ہم ہیں, لاکھوں لوگ ہر سال حج کو جاتے ہیں, دعائیں ہوتی ہیں, اجتماع ہوتے ہیں, لیکن کہیں اللہ بالکل سننے کو تیار نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر کس طرح کی کمی ہے, کس طرح کے معاملے آ چکے جو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے, صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹ گئے. ورنہ اللہ تو وہی ہے, ہم لوگ بدل گئے. یہاں یہی بات فرمائی کہ نیند کو راحت کی چیز بنایا اور دن کو کھڑے ہونے کا وقت. اور وہی ہے جو باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے. مطلب بارش سے پہلے اللہ ہوا جو چلاتے ہیں وہ خوشخبری دینے والی ہوائیں ہیں کہ اب آگے بارش ہوگی. اور ہم آسمان سے پاک پانی برساتے ہیں. مطلب پانی جو ہے وہ پاک کرنے والی چیز ہے, طہارت حاصل کرتا ہے آدمی اس سے. یہ بہت بڑا معاملہ ہے اللہ کی طرف سے. پانی کا جو ہے معاملہ, اس سے انسان کو طہارت ملتی ہے, وضو, غسل, تمام تر زندگی کا جو شعبہ ہے. بلکہ قرآن میں جگہ جگہ مادہ تخلیق جو ہے وہ تو مٹی ہے, لیکن جو حیات زندگی جو چل رہی ہے تمام تر جی جان کی, وہ پانی بتایا گیا ہے. جو حیات